بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم میں ہے، اور لمعہ ششم کی بھی جو ایک کتاب الحدود میں یعنی اسلامی سزائیں، تو اسلامی سزائیں اس کتاب کی 7 فصلیں تھیں، 6 فصل آپ پڑھ چکے، 7ویں فصل عقوبات متفرقہ یعنی متفرق گناہ اور ان کی متفرق سزائیں۔ تو ان میں سے آج جو آپ پڑھیں گے غالباً یہ چوتھی جو کیا ہے یہ جناب متفرق عقوبت ہے، وہ ہے ارتداد۔ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ مرتد فطری ہوگا، یا وہ جو ہے وہ مرتد جو ہے کیا ہے وہ ملی ہوگا۔ اب اگر وہ مرتد جو ہے وہ فطری ہے، اس کا تو حکم یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی اور سزا نہیں ہے۔ تو وہ شخص تو قتل ہی ہوگا، لیکن جو ملی ہے اس کو موقع دیا جائے گا کہ تم توبہ کرو۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر اس کی توبہ قابل قبول ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ لیکن ان کو قتل کون کرے گا؟ کہ ہر ایک کو قتل کرنے کا حق ہے؟ کہتے ہیں ہر ایک کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ ان کو قتل حاکم شرع کرے گا۔ اور اگر عورت جو ہے وہ جناب مرتد ہوتی ہے تو عورت چاہے مرتد فطری ہو، چاہے مرتد جو ہے کیا ہے وہ ملی ہو، عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو اوقات صلاۃ پر جو ہے کیا ہے وہ مارا جائے گا، جوتے مارے جائیں گے، کھانے پینے میں اس کو کھانا پینا کم دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر اس نے توبہ کر لی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہے تو پھر اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ جیل میں مر جائے۔ اب وہ مرتد فطری کسے کہتے ہیں، مرتد ملی کسے کہتے ہیں؟ مرتد فطری اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی لحاظ سے مسلمان تھا لیکن بعد میں وہ مکر گیا، وہ کافر ہو گیا، یعنی انعقاد نطفہ اس کے والدین دونوں مسلمان تھے یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، تو لازمی یہ فی حکم المسلم، یہ مسلمان کے حکم میں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی جو ہے کیا یہ مسلمان رہا پھر کافر ہو گیا۔ ملی وہ ہے جو انعقاد نطفہ اس کے ماں باپ دونوں کافر تھے، اور جو ہے کیا جناب اس نے بالغ ہوتے بھی جو ہے کیا ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور پھر بعد میں کافر ہو گیا، تو اس کو ان عقوبات میں سے الارتداد مرتد ہونا وہ ہوا۔ یہ ارتداد کیا ہے؟ الکفر بعد الاسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہونا۔ اعاذنا اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، یعنی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس قسم کی کوئی غلطی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ دے کسے؟ مما ان کاموں سے یوبق الادیان جو ادیانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں چیزیں۔ والکفر، اچھا یہ انسان کافر کیسے بنتا ہے؟ یکون بنیت، نیت کے ذریعے کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میں نعوذ باللہ کہ اسلام کو نہیں مانتا ہوں، میں فلاں چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ وہ بقول کفر، یا دل میں تو ہم نہیں جانتے لیکن ہمارے سامنے وہ کوئی ایسے الفاظ بولتا ہے جس کے ذریعے کفر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فعل، یا یہ کوئی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب، مکفر، وہ عمل جو اس کو کافر بنا دے۔ مثلا جو کیا ہے شراب پیتے، بھائی یہ کیوں پیتے ہو؟ یہ تو حرام۔ کہا نہیں بھائی یہ تو حلال ہے، کس نے کہا کہ حرام ہے؟ فالاولو، اب وہ نیت والی بحث، کیسے نیت کے ساتھ کافر ہوگا؟ العزم علی الکفر،
یہ شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں کافر بنتا ہوں، ولو فی وقت مترقب، اگرچہ آج نہیں، مثلا کہتا ہے ایک ہفتے کے بعد، جیسے کہ ہمارے کچھ سیاستدان بھی باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی نیتیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ فی حکم ہی، حکم ہی کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ فرماتے ہیں عزم کے حکم میں التردد فی ہے، یہ مردد ہو جاتا ہے، میں کفر کی طرف جاؤں نہ جاؤں، یا یوں کہ التردد فی الاسلام، میں اسلام میں رہوں اسلام میں نہ رہوں تو نتیجہ وہی ہوگا کہ کافر بن جاؤں۔ وثانی، ثانی کا مطلب کیا ہے جناب؟ بقول کفر، خوب تو نفی صانع لفظ، نعوذ باللہ، صانع یعنی بنانے والا، وہ اللہ کی لفظ نفی کرتے نہیں دنیا تو خود بن گیا، اللہ نے نہیں بنائے، اب رسول، یا کہتے کوئی نبی نہیں بھیجے گئے، وہ تکذیب رسول، یا اگر کوئی رسول اس کے سامنے تو اس کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں یہ ایسا کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ تحلیل محرم، یا یہ حلال سمجھتا ہے ایسے کام کو جو حرام ہے بالاجماع، جس کے حرام ہونے پر اجماع کیا گیا ہے، کا زنا، جیسے زنا ہے، وہ عکس ہی اس کے برعکس کرتا ہے۔ تحلیل محرم تھا، اس کا عکس کیسے ہوگا؟ تحریم محلل، کسی حلال کام کو وہ جو ہے کیا وہ حرام سمجھتا ہے، کا نکاح کہتا نہیں، نکاح شریعت میں کیا نکاح حرام ہے۔ وہ نفی وجوب مجمع علیہ، یا کسی چیز کے وجوب پر اجماع کیا گیا ہے اور یہ اس کی نفی کرتا ہے، مثلا کہتے ہیں نہیں نماز واجب نہیں ہے، رکعت من الصلوات الخمس، مثلا 5 نمازوں میں سے کہتا ہے کہ 17 رکعتیں نہیں ہیں 5 نمازیں بلکہ 16 رکعت، وہ عکس ہی، یا کہتے ہیں نہیں 18 رکعتیں، کا وجوب صلاۃ سادسۃ یومیہ، کہتے ہیں ہر روز 5 نمازیں نہیں بلکہ 6 نمازیں ہیں، وضابط، ایک ہمیں قانون بتا دو اس کے کفر کا۔ انکار ما علم من الدین ضرورتا، یہ شخص انکار کرتا ہے ما ایسے حکم کا جس کو دین نے بدیہیات میں سے قرار دیا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، ولا فرق فی القول، کوئی فرق نہیں ہے یہ جو کفر کی بات کرتا ہے، بین وقوع اناد، دشمنی میں یہ لفظ بولتا ہے، او اعتقادا، یا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، کہتا میرا عقیدہ یہ ہے، او استہزاء، یا یہ جو ہے کیا ہے مذاق کرتے ہوئے اور جو ہے کیا ہے پست سمجھتے ہوئے یہ ایسا جملہ بولتا ہے، حملا علی ظاہر، کیونکہ ہم حمل کریں گے اس کے الفاظ کو ظاہری معنی پر۔ وَيُمْكِنُ رَدُّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ إِلَى الْأَوَّلِ، ممکن ہے کہ یہ جو مثالیں اناد، اعتقاد، استہزاء والی بات کہیں اس کو ہم پلٹا دیں کیا ہے کفر بالنیت کی طرف، حیث یعتقدھا، چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے، من غیر لفظ، لیکن کوئی لفظ نہیں بولتا ہے۔ وہ ثالث ما تعمدہ استہزاء صریعا بالدین، ثالث سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کافر ہوتا ہے کسی فعل کے ذریعے، فرماتے ہیں ما تعمدہ استہزاء، کسی کام کو یہ استہزاء کے طور پر جو ہے کیا ہے کرتا ہے، صریحا بالدین، صراحت کے ساتھ دین پر کوئی مذاق دین کی اڑاتا ہے، اور جہودن لہو، یا دین کی کسی بات کے جو ہے کیا وہ گویا کہ انکار کرتا ہے، کہ القاء مصحف، قرآن مجید سامنے تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور بعض ہی، یا قرآن مجید کے کچھ پاروں کو اٹھا کے پھینک دیا، کہاں پر؟ فی کازورتن، ایک گندے ڈبے میں، کستن، ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ کچرا پھینک رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کچھ قرآن کے اوراق بھی ہیں، پھر تو کچھ نہیں ہے، اور سجود لصنم، یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے، زبانی طور پر خدا کا انکار نہیں کرتا تو اس سجدے کرنے سے بھی جو کہ یہ کافر ہو جائے گا۔ اب انہوں نے صنم کی مثال دی، آپ اور بھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کرنا، کسی امام نبی کے سامنے سجدہ کرنا، اور اس لیے کہ یہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، ایک مطلب سجدہ تعظیمی ہے، وہ الگ بات ہے۔ وَيُعْتَبَرْ فِيمَا خَالَفَ الْإِجْمَاعِ، کہتے ہیں معتبر ہے فیما، ان کاموں میں جہاں پر یہ اجماع کی مخالفت کرتا ہے، کونہ مما یثبت حکمہ فی دین الاسلام ضرورتاً، بھائی وہ اجماع والا کام ایسا حکم ہو جس کا دین اسلام میں بدیہی طور پر جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہوا ہو، کما ذکر، جیسے کہ ان کی مثالیں جو ہے کیا وہ گزر چکی، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ بدیہیات میں سے ہو، لخفاء کثیر من الاجماعیات، ہر اجماع کی ہم بات نہیں کرتے، بہت سے اجماع مخفی ہوتے ہیں، علی الاحاد، احاد یعنی عمومی افراد پر،
وَكَوْنُ الْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ اجماع بھی جو کیا ہے اہل حل و عقد، یعنی مسلمانوں میں سے جو مسائل کو حل کرتے ہیں، جو مسائل کو جوڑتے ہیں. فَلَا يَكْفُرُ الْمُخَالِفُ فِي مَسْأَلَةٍ خِلَافِيَّةٍ، اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اگر اس میں یہ شخص مخالفت کرتا ہے تو اسے کافر نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ نَادِرًا، اگرچہ وہ مسئلہ نادر موارد میں سے کیوں نہ ہو. وقد اختلفت عبارات الاصحاب وغیرهم، ہمارے علماء اور دوسرے علماء کی عبارت مختلف ہے فی هذا الشرط، اس اجماع والے مسئلے میں. بعض کہتے ہیں کہ اجماع کا مخالف کافر نہیں ہوتا. فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الاجماع، بعض نے کہا کہ مطلق اجماع کی مخالفت کرنا، یہ نہیں کہا کہ وہ اجماع جو حد ضرورت تک پہنچے، بدیہی تک پہنچے، اس کا منکر جو ہے کیا ہے وہ کافر ہے. وآخرون، اور کچھ علماء کہتے ہیں علی اضافت ما ذکرنا ہو، بھئی اجماع کے ساتھ ساتھ وہ بدیہیات میں سے بھی ہو. وہو الاجود، کہتے ہیں یہ دوسرا نظریہ اجود اور بہتر ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. خوب. وقد یتفق لشیخ رحمہ اللہ، اور اتفاق ہوا ہے شیخ توسی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، کیا الحکم بکفر مستحل ما خالف اجماعنا، کہا کہ میں حکم لگاتا ہوں کہ کافر ہوگا وہ شخص جو حلال سمجھتا ہے ما ایسی چیز کو جو ہمارے شیعوں کے اجماع کے خلاف ہے، خاصہ کما تقدم نقل ہو، جیسے کہ یہ بات شیخ توسی سے پہلے بھی نقل ہو چکی ہے. کہاں پر؟ فی باب الاطعمہ، باب اطعمہ اور اشربہ میں. وہ نادرون، یہ شیخ توسی کا حکم یا یہ ان کا جو ہے کیا جناب فتویٰ، یہ نادر ہے. وہ فی حکم صنم، اچھا یہ جو ہم نے کہا بت کو سجدے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس بت کے حکم میں ما یقصد بہ العبادۃ للمسجد اللہ، جہاں پر بھی قصد کیا جائے بہی سجدے کے ذریعے کہ میں عبادت کرتا ہوں مسجد اللہ کی، نبی امام ہو. فلو کان مجرد التعظیم، اگر یہ کہتا ہے کہ میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ عظمت والا سجدہ ہے، مع اعتقاد عدم استحقاقی، جبکہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسجد اللہ حقدار نہیں ہے سجدے کا، حقدار نہیں ہے عبادت کا، لم یکن کفرن، تو سجدہ تعظیمی کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں بنے گا. البتہ بل بدعت کبیحۃ، یہ بھی کبیح بدعت ہے. وَإِنْ اسْتَحَقَّ التَّعْظِيمَ بغیر هذا النوع، اگرچہ آپ کسی نبی امام کی عزت احترام کرنا چاہتے ہیں تو سجدے کے علاوہ اور طریقے سے، مثلا تھوڑا سا آپ نے جھک لیا، یا آپ جو ہے کیا ہے جناب وہاں پر جاتے ہیں باوضو ہو کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں. لأن اللہ تعالی لم ينصب السجود تعظیما لغیرہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سجدہ نہیں بیان کیا جس میں کسی غیر کی تعظیم کے لیے وہ سجدہ کیا جائے. وَيُقْتَلْ المرتد، مرتد کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں مرتد کو جو ہے کہ قتل کیا جائے گا. ان کان ارتداد عن فطرت، اگر اس کا ارتداد فطری ہے، ان فطرت الاسلام، فطرت مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا. لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فقتلوہ، جس نے اپنا دین تبدیل کیا اس کو قتل کر دو. وہ صحیح ہے تو محمد ابن مسلم، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، اور محمد ابن مسلم کی روایت صحیحہ بھی ہے ان الباقر علیہ السلام من رغب عن الاسلام، جس نے منہ موڑ لیا اسلام سے، وَكَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کافر ہو گیا ہر اس حکم سے جو نازل کیا گیا تھا محمد پر بعد اسلامی، جبکہ اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا. فلا توبۃ لہ، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. وقد وجب قتلہ، واجب ہے. وبانت منہ امرأتہ، اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی بغیر کسی طلاق کے. ویقسم ما ترکہ علی ولدہ، اور اس کا مال تقسیم کیا جائے گا اس کے اولاد میں. وروا عمار عن صادق علیہ السلام، اور روایت کی ہے جناب عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال کل مسلم بین المسلمین، ہر مسلمان جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے یا بیچ میں ہے، ارتد عن الاسلام، جب وہ اسلام سے منہ موڑ لے یعنی کافر ہو جائے، وجحد محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور ہمارے نبی کا انکاری ہو جائے، نبوت ہو، ان کی نبوت کو نہ مانے، وہ کذب ہو اور ہمارے نبی کو جھٹلائے، فإن دمہ مباح، بتحقیق اس کا خون بہانا یہ مباح ہے، لکل من سمع ذلک منہ، ہر اس شخص کے لیے جائز ہے جو اس سے اس قسم کی باتیں سنتا ہے۔ خوب، تو یہاں تو گیا کہ حاکم شرع کی بھی یہ شہید ثانی جو ہے کیا ہے شرط نہیں بناتے۔ وامرأتہ بائنۃ، اور اس کی عورت اس سے جدا ہو جائے گی، منہ اس سے مرتد سے، یوم ارتد، جس دن یہ مرتد ہوا تھا، فلا تقربہ، تو نتیجے میں یہ عورت اس مرد کے قریب نہیں جائے گی، ویقسم مالہ علی ورثتہ، اور مرتد کا مال اس کے وارثوں میں جو ہے کیا ہے وہ تقسیم ہوگا، وتعتد امرأۃ عدت المتوفی عنہا زوجہا، اور اس مرتد کی بیوی عدت گزارے گی، کون سی عدت؟ جس کا شوہر مر جاتا ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ وعلی الامام ان یقتلہ، اور امام پر لازمی ہے کہ وہ مرتد کو قتل کرے، ولا یستتیبہ، اور اس سے توبہ طلب نہ کرے کہ بھائی توبہ کر لو، نہیں، کوئی توبہ نہیں ہے، بس تلوار تیز ہو یا تیز نہ ہو اس کے گردن پر چلنی چاہیے۔ اچھا، اب آگے پھر بحث ہوگی کہ آپ جو کریں گے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ظاہری توبہ قبول نہیں ہوگی یا حقیقی توبہ قبول نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔